وہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں گھومتی ہے. 21، 23، 25، 27 اور 29 ان تاک راتوں میں گھومتی. ہر چند کہ وہ پانچوں تاک راتوں میں گردش کرتی، مگر اکثر صحابہ کرام کا اور خصوصاً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اور بہت سے اولیاء کرام کا خیال یہ ہے کہ وہ لیلۃ القدر یا تو ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہوتی ہے، اور یا سب سے بڑھ کر گردش کر کے بار بار 27ویں کی رات میں آتی ہے. دونوں صورتوں میں اگر وہ گردش بھی کرے تو پھر بھی سب سے زیادہ 27ویں کی رات لیلۃ القدر کے واقع ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. اور جس نے وہ ایک رات پا لی اور اس رات میں تھوڑے سے وقت کے لیے بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور عبادت کی، دعا کی، گڑ گڑایا اور اس کے حضور عاجزانہ بندگی کی شان کے ساتھ پیش ہوا، تو اس رات کے لمحے بھر کی عبادت وعدہ الہی کے مطابق خیر من 1000 شہر، 1000 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. ماہ رمضان المبارک کی ساری سعادتیں اور برکتیں ایک طرف، اور خالی اس لیلۃ القدر کی برکتوں اور سعادتوں کی عظمت ایک طرف. اور فرمایا تتنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک ساری رات ملائکہ نیچے اترتے رہتے ہیں. ملائکہ تو ویسے بھی نیک مجالس میں اترتے ہیں، نیک اجتماعات میں اترتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اترتے ہیں، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تذکرہ ہوتا ہے فرشتے اترتے ہیں، جہاں خشیت الہی، عبادت الہی، طاعت الہی کی بات ہوتی ہے فرشتے اترتے ہیں، اور وہ مجالس سے ذکر کی تلاش میں خود کشاں کشاں پھرتے رہتے ہیں. فرشتے خود ذکر الہی کے عاشق ہوتے ہیں، اللہ کے ذاکروں کی مجلسوں میں پھنس پھنس کر بیٹھتے ہیں، اور جہاں انہیں ذکر الہی کی مجلس نظر آئے ہزاروں لاکھوں ملائکہ جڑ کر اپنے پروں سے پر ملا کر اس مجلس سے ذکر سے لے کر عرش معلیٰ تک نور کا سائبان تان لیتے ہیں. جس مجلس سے ذکر کے لوگوں پر ملائکہ کے انوار کا سائبان تن جائے گا، اندازہ کر لیں کہ اس اہل مجلس کی برکتوں کا، ان کے ذکر کی رفعتوں کا اور ان کی ذکر و مناجات کی قبولیت کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عالم کیا ہوگا. یہ تو عام مجلسیں. اور جب شب قدر آتی، لیلۃ القدر آتی، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور یہ قرآن لوح محفوظ سے بیت العزت تک، الحمد سے والناس تک سارا کا سارا قرآن جس ایک رات میں یکبارگی اتارا گیا وہ رات لیلۃ القدر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 23 برس کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا، وہ سارا قرآن
یک بارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی رات میں مکمل اتار دیا گیا. اور وہ رات کا دامن، جس دامن کو پورے قرآن کا دفعتاً منزل بننے کا شرف نصیب ہوا، اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. تو اندازہ کر لیں، جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 3 بار وحی اترتی ہوگی، 3 آیتوں کی وحی اترتی، کبھی 5 آیتوں کی وحی اترتی، کبھی 7 آیتوں کی وحی اترتی، کبھی 10 آیتوں کی وحی اترتی، 3 سے 10 آیات بیک وقت اترتی، تو نزول قرآن کے انوار و تجلیات کا عالم کیا ہوتا ہوگا؟ اس وقت نزول وحی کی برکتوں کی کیفیتوں کا عالم کیا ہوتا ہوگا؟ اللہ کے نور کی تجلیات نزول آیات قرآنی کے ساتھ کتنی بکھر بکھر جاتی ہوگی، اور اس مجلس میں بیٹھے ہوئے دلوں کو کتنا اجالا نصیب ہوتا ہوگا. 3 آیتیں اتریں، 5 اتریں، 7 اتریں، 10 آیتیں اتریں، تو ان کے نزول کے انوار کے عالم کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو یارو سوچو اس رات کا عالم، جب الحمد سے والناس تک پورا قرآن سارا کا سارا ایک ہی رات میں اتار دیا گیا، تو اللہ نے اس رات کی جھولی کو انوار سے کس قدر بھر دیا ہوگا، تجلیات سے کس طرح بھر دیا ہوگا، برکتوں سے کس طرح بھر دیا ہوگا، نعمتوں سے کس طرح بھر دیا ہوگا، سعادتوں سے کس طرح بھر دیا ہوگا، استجابتوں سے کس طرح بھر دیا ہوگا، قبولیتوں سے کس طرح بھر دیا ہوگا، نوازشوں سے کس طرح بھر دیا ہوگا. یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اس کی نعمتیں ہیں، اس کی نوازشیں ہیں، جن سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سوا انبیاء ما سبق کی کسی امت کو نوازا نہیں گیا. یہ خصائص مصطفیٰ میں سے، یہ خصائص مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سے. تو پھر اس رات کی عبادت ہر طرح، سجدہ کریں تو 1000 رات کے سجدوں سے بہتر، نفل پڑھیں 1000 رات کے نفلوں سے بہتر، عبادت کریں 1000 رات کی عبادت سے بہتر، قرآن پڑھیں 1000 رات کی تلاوت سے بہتر، قرآن سنیں 1000 رات کے قرآن کے سوا سے بہتر، گڑ گڑائیں روئیں 1000 رات کے رونے سے بہتر، اور اللہ کے حضور صدقہ کریں، خیرات کریں زندگی کی 1000 راتوں کی خیرات سے بہتر. 1000 مہینوں، راتوں کے نہیں، 1000 مہینوں کے نفلوں سے بہتر، 1000 مہینوں کے سجدوں سے بہتر، 1000 مہینوں کے قیام سے بہتر، 1000 مہینوں کے رکوع سے بہتر، 1000 مہینوں کی گڑ گڑاہٹوں سے بہتر، 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر، اور 1000 مہینوں کے صدقہ اور خیرات سے بہتر. ہے 1000 مہینہ عمر بنتی؟ 1000 مہینہ کتنے سال بنتے ہیں؟ کتنے؟ 83 سال اور 4 مہینے. کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جس عمر کو پہنچے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. جو 83 سال سے اوپر گزر چکے ہیں وہ کتنے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. اللہ اکبر. یہ عالم ہے کہ اس وقت یہاں 83 سال سے اوپر کی عمر کا ایک شخص بھی نہیں بیٹھا. میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، باہر تو ہوں گے، میں اس حال میں بات کر رہا ہوں. مطلب یہ ہوا کہ 83 سال آج کے دور میں کوئی کم عمر نہیں. گویا ایک طبی عمر سے 2 گنا عمر. ایک طبی عمر انسان 50-60 سال پاتا ہے، اور آج کے زمانے میں ایوریج عمر تو 45 سال رہ گئی. ایوریج عمر کتنی؟ میں آپ کو اپنے خاندان کی عمریں بتاتا ہوں. میرے والد گرامی قدس سرہ العزیز کا وصال 56 برس میں ہوا. کتنے میں؟ میری والدہ ماجدہ کا وصال 35 برس میں ہوا. کتنی؟ 35 برس میں میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا. میرے چچا کا انتقال 42 برس میں ہوا، اور میرے سگے بھائی کا انتقال 21 برس میں ہوا. اور ہم مسافر ہیں، خدا جانے کب بلاوا آ جائے.
یہ آپ کو اپنے خاندان کی عمروں کا حساب بتایا ہے، خدا جانے ہمیں کب بلاوا آ جائے۔ تو ایوریج عمر آج کے زمانے میں 45-50 کے لگ بھگ ہے۔ 83 برس جس کو نصیب ہو جائیں اس نے تو گویا 2 عمریں پا لی، گویا۔ تو آپ اندازہ کر لو کہ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ایک رات کے عمل کے ذریعے عطا کر دینا، یہ اتنی بڑی نوازش الہیہ ہے کہ کائنات تک آقا دو جہاں کی امت کے سوا کسی نبی اور کسی پیغمبر کی امت اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہ کیوں کیا؟ یہ اللہ کو معلوم تھا کہ میرا نبی آخری نبی ہے اور میرے محبوب کی امت آخری امت، آخری زمانے میں عمل کا رجحان کم ہوگا، نیکی کمزور ہوگی، بدی طاقتور ہوگی، نفسانیت طاقتور ہوگی، حکمران بالعموم بے ایمان، ظالم، نافرمان، فاسق و فاجر ہوں گے، عام لوگوں کا رجحان اللہ سے دور ہوگا، دین کے مرکز اجڑنے والے ہوں گے، دین کے مرکزوں کی آبادیاں کم ہوں گی، لوگوں کی طبیعتیں اللہ کی طرف کم راجع ہوں گی، لوگ مال کمانے کی طرف متوجہ زیادہ ہوں گے، دنیا کا ہرس بڑھ جائے گا، لالچ بڑھ جائے گا، طمع پرستی بڑھ جائے گی، نفس پرستی بڑھ جائے گی، ہوا و ہوس بڑھ جائے گی، لوگ وزارتوں کے پیچھے مارے مارے پھریں گے مگر مولا کی رضا کے پیچھے مارا مارا پھرنے والا کوئی ہوگا، لوگ مال و دولت کے ذخیروں کے پیچھے مارے مارے پھریں گے مگر اللہ کی محبت کو طلب کرنے والا خال خال ہوگا، لوگ دنیا میں کروڑوں روپے کمانے کے پیچھے مارے مارے پھریں گے مگر مولا کی بندگی کی لذتیں اور چاشنیاں طلب کرنے والا خال خال ہوگا، حضور کی غلامی مانگنے والا خال خال ہوگا، مولا کے لیے رونے والا خال خال ہوگا، اللہ کے حضور پیشانیاں رگڑنے والا خال خال ہوگا، آرام سے سونے والے کروڑوں ہوں گے مگر بستر چھوڑ کر مولا کے لیے جاگنے والا خال خال ہوگا۔ رب ذوالجلال کو معلوم تھا کہ میرے محبوب میں نے تمہیں وہ زمانہ دیا ہے، وہ امت دی ہے جس امت میں راتوں کو جاگنا، میری عبادت کرنا کم لوگوں کے نصیب میں آئے گا۔ میرے آقا رحمت للعالمین تھے، رحمت للعالمین ہیں، پریشان ہو گئے، پیدائش کے وقت سی سجدے میں گر گئے، عرض کرنے لگے اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، میرے مولا اگر مجھے ایسے زمانے میں بھیجا ہے جس میں لوگ اس جیسی عبادت نہیں کر سکیں گے جس جیسی عبادت پہلے ہوا کرتی تھی تو مولا میری امت کے ساتھ بنے گا کیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے نبیوں کی امتیں عبادتوں میں آگے نکل جائیں، اعمال صالحہ میں آگے نکل جائیں، درجات و مراتب میں آگے نکل جائیں، فضیلتوں سعادتوں میں آگے نکل جائیں اور تیرے سب سے محبوب امتی کی، محبوب نبی کی امت عمل میں پیچھے رہ جائے تو پھر یہ بات تو مجھ سے دیکھی نہ جائے گی، میں گوارا نہ کر سکوں گا۔ تو مولا میری امت کے لیے کچھ کر، مولا میری امت کے لیے کچھ کر، میری گناہگار امت پہ کرم کر، میری گناہگار امت کے لیے آسانی بھیج۔ رب ذوالجلال کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا، فرمایا محبوب ہم نے تو بنایا سب کچھ تیرے لیے ہے، تیری رضا کے لیے ہے، درست اگر تیری امت نے زمانہ وہ پایا کہ جس میں عبادت کی رغبت زیادہ نہ ہوگی تو ہم اس قاعدہ بدل دیتے ہیں اور لوگ 1000 مہینہ عبادت کر کے جو اجر پاتے تھے اپنی امت کو بتا دے، ایک لیلۃ القدر تلاش کر لو، میری عزت کی قسم ایک رات جاگو 1000 مہینوں سے بڑھ جاؤ گے۔ امت مصطفی کے لیے قاعدہ بدل دیا، ضابطہ بدل دیا، اصول بدل دیا، پیمانہ بدل دیا۔ اب ایک رات محنت کرو، رب ذوالجلال 83 برس سے زائد کی عمر کے ثواب عطا فرما دے۔